لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورہ نور آیت 56. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پہلے خطبہ میں جیسا کہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف رسالہ الوصیت کے مطابق قدرت ثانیہ کا ظہور آیت استخلاف کے مطابق ہونا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد مہدی موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی اور آیت استخلاف کا ذکر فرمایا۔ حضرت مرزا غلام احمد مہدی موعود علیہ السلام کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بلند مقام تھا۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی آیت استخلاف کے مطابق تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت ایک طرف تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول کے طور پر اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑے ہوئے، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت مسیح موعود علیہ السلام سے تھی، جو خلافت علی منہاج نبوت پر فائز خلافت محمدیہ اسلامیہ کے 13ویں خلیفہ اور مجدد 14ویں صدی ہجری تھے۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے استنباط کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلافت علی منہاج نبوت پر فائز تھے اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب تھے، اس لیے آپ کا مقام بھی ایک امتی نبی کا مقام تھا، مگر آپ کو نبی کا نام نہ دیا گیا۔ آئیے اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزید ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ حضور، جب سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس سلسلہ کے خادم تو نبی کہلائے مگر ادھر اس طرح کوئی بھی نبی نہ کہلایا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، مشابہت میں ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی بالکل آپس میں ایک دوسرے کے عین ہوں اور ان کا ذرہ بھی آپس میں خلاف نہ ہو۔ اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو شیر ہے، تو اب اس میں کیا بھلا ضروری ہے کہ اس شخص کے جسم پر لمبے لمبے بال بھی ہوں، چار پاؤں بھی ہوں اور دم بھی ہو، اور وہ جنگلوں میں شکار بھی کرتا پھرے؟ بلکہ جس طرح من وجہ ہی تشابہ ہوتا ہے ویسا ہی من وجہ ہی مخالفت بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت تو ہمیں ہی فرمایا ہے،
جو اعلیٰ درجہ کے خیر اور برکات تھے وہ اسی امت میں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ دماغی اور عقلی قوا پہلے کی نسبت بہت کچھ ترقی کر گئے تھے۔ اس زمانہ میں تو ایک گونا جہالت تھی۔ اب کوئی کہے کہ اس طرح بھی تشابہ نہ ہوا تو یہ اس کا کہنا درست نہ ہوگا۔ یہ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس امت کو کوئی خیر و برکت ملے گی ہی نہیں، اور نہ اس کو شرف مکالمات اور مخاطبات ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے سوائے اب کوئی نبوت نہیں چل سکے۔ اس امت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی جناب اولو العزم صاحب شریعت کامل آنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ہر ایک قسم کی نبوت بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بند ہو چکی تھی، اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جاتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ الاحزاب آیت 41۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور سے اثبات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں، اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا، اور وہ آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا، نہ الگ طور سے۔ وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے، اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی حد تک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کہا کہ کنتم خیر امت، یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کیے جاویں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے، تو پھر خیر الامہ کی بجائے شر الامہ ہوئی یہ امت، جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ تو کل انعام بل ہم اضل ہوئی، اور بہائم سیرت اسے کہنا چاہیے، نہ یہ کہ خیر الامم۔ پھر سورہ فاتحہ کی دعا بھی لغو جاتی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوں کے پلاؤ زرد مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور ان کی جسمانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہے تو باقی رہ بھی کیا گیا جس سے اسلام کا الف ثابت ہو گئے۔ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی امت میں سے سینکڑوں نبی آئے، مگر آپ کی امت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مکالمہ نہ کیا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر آپ میں سے ہو کر، اور آپ کی مہر سے، اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں امت میں سے مکالمات اور مخاطبات کی شرف سے مشرف ہوئے، اور انبیاء کے خصائص ان میں موجود ہوتے رہے ہیں۔ سینکڑوں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کیے، چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کو ہی دیکھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، بنی اسرائیل آیت 73۔ اگر خدا تعالیٰ نے خود ہی اس امت کو اعمیٰ بنایا تو عجب ہے، خود ہی اسے اعمیٰ بنایا، اور خود ہی اعمیٰ کے واسطے زجر اور توبیخ ہے کہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگی۔ اس امت بیچاری کے کیا اختیار۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو کہے کہ اگر تو اس مکان سے گر جاوے گا تو تجھے قید کر دیا جائے گا، اور پھر خود ہی اسے دھکا دے دے۔
گویا نبوت کا سلسلہ بند کر کے فرمایا کہ تجھے مکالمات اور مخاطبات سے بے بہرا کیا گیا اور تو بہائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی گئی۔ اور دوسری طرف کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اب بتاؤ اس تناقض کا کیا جواب ہے؟ ایک طرف تو کہا خیر امت اور دوسری جگہ کہہ دیا تو اعمی ہے، آخرت میں بھی اعمی ہوگی۔ نعوذ باللہ، کیسے غلط عقیدے بنائے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی باہر سے اس کی اصلاح کے واسطے آ گیا تو بھی مشکل۔ اس امت کے نبی کی حد تک شان اور قوم کی بھی ناک کٹی ہوئی کہ اس میں گویا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے، اور کسی کو یہ شرف مکالمہ عطا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ ایسے بڑے نبی ہو کر ان کی امت ایسی کمزور اور گئی گزری ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی امت میں نبوت ہے اور نبی ہیں، مگر لفظ نبی کا بوجہ عظمت نبوت استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن برکات اور فیوز موجود ہیں۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 250۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق اسلام میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ورنہ یہ اسلام بھی ایک مردہ مذہب ہوتا۔ مگر قرآن مجید نے سورہ نساء آیت 70 میں یہ شرط لگا دی کہ وہ 4 روحانی انعامات جن کا مومنین سے وعدہ دیا گیا ہے، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کامل اطاعت کی ضرورت ہے۔ یہی لا نبی آبادی کا مفہوم ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر کوئی نبی نہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا سب لوگ جو کامل اطاعت کرنے والے ہیں نبوت کا انعام پانے کے حقدار ہو جائیں گے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دے دیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبوت کا انعام پانے کے لیے کوالیفائی کرنا اور ایک اور بات ہے، اور یہ انعام مل جانا ایک اور بات ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک پروفیسر کی آسامی کے لیے شرط یہ ہو کہ سائل کی تعلیم پی ایچ ڈی ہو، تو بہت سے لوگ جو پی ایچ ڈی ہوں گے اس آسامی کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے، مگر وہ نوکری ایک ہی کو ملے گی جو سب سے زیادہ اہل سمجھا جائے گا۔ پھر ایک اور بات کی بھی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد سے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کامل اطاعت کرنے والے نبی کا مقام تو پا سکیں گے، مگر نبی کا نام نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ فرمایا اس امت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، مگر ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی جناب اولو العزم صاحب شریعت کامل آنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ہر قسم کی نبوت بجوز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بند ہو چکی تھی، اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی عظمت کے وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جاتا۔ جیسے کہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، الاحزاب آیت 41۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور سے آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور سے اثبات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں، اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا اور آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا، نہ الگ طور سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد سے غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کا دعویٰ بھی جھوٹا قرار پاتا ہے، کیونکہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کی نفی کی گئی ہے اور آپ کی روحانی اولاد کا اثبات کیا گیا ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل بروز حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی بھی روحانی اولاد میں آپ کا فیض جاری ہونا تھا۔ اس لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ذریت میں مبعوث ہونے والے حضرت عبد الغفار علیہ السلام کا ذکی غلام ہونے کا دعویٰ سچا ہے،
اور غیر معمور مرزائی مسلم عود مرزا محمود صاحب کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا ہے، جس کی بھیانک سزا بھی انہوں نے بعد میں پائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد سے جماعت مرزائیہ کے خلیفوں کا دجل بھی پاش پاش ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی نہیں آئے گا، نبوت اور مجددیت اب بند ہو چکی ہے، مگر غیر معمور مرزائی مسلم عود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ داروں اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل مرزائی انتخابی خلافت کے تیار کردہ مرزا خاندان کے خلیفے قیامت تک آتے رہیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، اس مضمون پر مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے خطبہ میں پیش کی جائے گی، ضرور سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله